السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی آمد ہے۔ آج جس پوائنٹ پر خاص ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم اس مہینے کو دین کو سمجھنے کا، دین کو جاننے کا اور دین سے واقف ہونے کا ذریعہ بنائیں۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ عام مسلمانوں کا جو حال ہے وہ دین کو جاننے، سمجھنے اور دین سے واقف ہونے کی طرف بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اکثر مسلمان وہی ہیں جنہیں توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، یعنی جو بنیادی عقیدے ہیں ان کے بارے میں بھی صحیح معلومات نہیں ہیں۔ انہوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ شاید ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہوگی جس نے پوری زندگی میں اسلامیات سے متعلق کسی ایک کتاب کا بھی مطالعہ نہیں کیا ہو، قرآن کا ترجمہ نہ پڑھا ہو، کوئی حدیث کی کتاب اردو میں، ہندی میں، کسی بھی زبان میں اس نے کبھی نہ دیکھی ہو۔ ایک بہت بڑی تعداد ہم میں ایسی ہوگی، بلکہ میرا تو اندازہ یہ ہے کہ شاید اکثریت ہی ایسی ہے عام مسلمانوں کی جنہوں نے اسلام کو کبھی اس طریقے سے پڑھا ہی نہیں ہے، کبھی اس طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے۔ ان کو جو کچھ معلومات ہوتی ہے اسلام کے بارے میں وہ یا تو اپنے گھر کی جو روایت ہوتی ہے اس کے ذریعے سے معلومات ہو جاتی ہے، والدین بتا دیتے ہیں، یا گھر کے دیگر افراد سے کچھ چیزیں سیکھنے مل جاتی ہیں، یا اسی طریقے سے مسجدوں میں جو تقریریں ہوتی ہیں، خطبے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزوں سے لوگ سیکھ جاتے ہیں، یا آج کل یوٹیوب وغیرہ ہے تو لوگ اس سے کچھ چیزیں جان جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب مختلف چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے عام مسلمان دین سے کچھ واقف ہو جاتا ہے، لیکن دین کی صحیح معلومات، دین کی گہری واقفیت یہ عام مسلمانوں کو شاید حاصل نہیں ہے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کو آپ اس طرح گزاریے اور یہ ارادہ کیجئے کہ اس 30 دن کے اندر ہم اپنے آپ کو اس طرح تیار کریں گے اور اپنے وقت کو اس طرح استعمال کریں گے کہ اسلام کے بارے میں موٹا موٹا جو تصور ہے، جو اسلام کی موٹی موٹی معلومات ہے، ضروری معلومات، کم سے کم ہم اس کو پڑھ لیں، اس کو اسٹڈی کر لیں۔ لہٰذا اسلام سے متعلق کوئی نہ کوئی کتاب روزانہ ہم اپنے مطالعے میں رکھیں اور ایک ٹارگیٹ بنائیں کہ ہمیں اس 30 دن کے اندر جو ہے کم از کم 4 کتابیں مکمل کرنی ہیں۔ ایک ہفتے میں ایک کتاب پڑھ لینا ہے، 200-250 پیج کی، 300 پیج کی، کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ رمضان کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس میں پڑھتا ہے، ٹائم دیتا ہے، عبادت میں لگتا ہے، اور عام مہینوں کے مقابلے میں اس کا شیڈیول بہت چینج ہو جاتا ہے، اس کی مصروفیات بہت بدل جاتی ہیں۔ وہ اگر چاہے تو مطالعے کے لیے 1.5 سے 2 گھنٹہ ڈیلی بہت آرام سے نکال سکتا ہے۔ تو اس پر ہماری عام طور پر توجہ نہیں جاتی ہے، ہم نیکی کے کام کرنے پر بھی توجہ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ تلاوت کی مقدار بہت بڑھا لیتے ہیں، الحمدللہ کئی قرآن ختم کر لیتے ہیں، اور اس طریقے سے ذکر و اذکار کی بہت زیادہ توجہ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح نفل نمازوں پر بھی بہت زیادہ اہتمام ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، اس طرح تو ہم گزارتے ہی ہیں رمضان کو، لیکن اس مرتبہ یہ طے کیجئے کہ ہم رمضان کو اپنے لیے دین سے واقف ہونے کا ذریعہ بنائیں گے۔ ہم اس مہینے اپنے آپ کو دین کو جاننے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے مصروف کر دیں گے۔ یہ اگر ہم تہیہ کر لیتے ہیں تو شاید ہمارے لیے رمضان بہت کارآمد ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے لیے ہم ایک ترتیب بنائیں، یا ہمارا کوئی بڑا ہے، یا ہمارے امام صاحب ہیں، یا ہمارے فرینڈ سرکل میں کوئی مولانا صاحب ہیں، یا کوئی اسکالر ہیں، ان سے ہم مشورہ کر کے ان کی رائے لے کر جو ہے ایک ترتیب بنائیں، اور اس ترتیب کے مطابق اس مہینے کے اندر جو ہے مطالعہ کریں۔ مثال کے طور پہ یہ بات تو ہم کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں کہ ایک تو قرآن کے کسی نہ کسی حصے کا ترجمہ ضرور پڑھیں، ترجمہ یا تفسیر دونوں پڑھیں، یا صرف ترجمہ پڑھ لیں، یہ تو طے کریں۔ ویسے تو آدمی پورے سال کا روٹین اس طرح کا بنائے کہ روزانہ وہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ترجمے کے ساتھ پڑھتا رہے، تاکہ 2-3 سال میں، 4-5 سال میں جو ہے اس کا ترجمہ مکمل ہو جائے۔ لیکن رمضان میں ضرور اس بات کا ارادہ کریں اور رمضان میں اس کی پابندی کریں۔ اگر باقی کے مہینوں میں آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو 30 دن ہوتے ہیں، آپ طے کیجیے کہ روزانہ ہم کم سے کم جو ہے 1.5 سے 2 پیج ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ طے کر لیجیے کہ 29واں اور 30واں پارہ کم از کم یہ 2 پارے ہم ترجمے اور تفسیر کے ساتھ اس مہینے میں مکمل کر لیں گے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ بنائیے پروگرام کہ ہم حدیث کی کسی نہ کسی کتاب کو ہم ضرور پڑھیں گے۔ اردو میں ترجمے موجود ہیں، ٹھیک ہے، ہندی میں بھی موجود ہیں، انگلش میں بھی موجود ہے حدیث کی کتابوں کے، تو کوئی ایک مختصر سی کتاب حدیث کی لے لیں کسی کے بھی مشورے سے،
ایک بہت مشہور اور بہت اچھی کتاب ہے، اگرچہ وہ تھوڑی ضخیم ہے، ریاض الصالحین عربی میں ہے، بہت ہی اچھی کتاب ہے، اس کے ترجمے ہو گئے، اس کا کوئی ترجمہ لے لیں، کسی بھی دکان پہ جائیں گے آپ، جو مکتبہ ہوتا ہے وہاں آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے، تو ریاض الصالحین کا ترجمہ آپ پڑھیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ لے لیں، 200-250 پیج کی آپ کو مل جائے گی، جب آپ مکتبے پہ پہنچیں گے تو وہ آپ کو کوئی نہ کوئی کتاب ایسی سجیسٹ کر دیں گے۔ تو دوسرا کام یہ کریں کہ حدیث کی کسی نہ کسی کتاب کا مطالعہ کریں اس مہینے میں۔ تیسرا کام یہ کریں کہ سیرت کی کوئی نہ کوئی کتاب ضرور پڑھیں، حضور پاک علیہ السلام کی سیرت و شخصیت، آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، اس کے لیے بھی بہت سی کتابیں ہیں اردو میں سیرت پر، آپ الرحیق المختوم ایک بہت اچھی کتاب ہے، اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عقائد سے متعلق، عقیدوں سے متعلق کوئی نہ کوئی کتاب ضرور پڑھیں، اس کو بھی اپنے ٹارگٹ میں اور اپنے نصاب میں داخل کریں، کسی کے مشورے سے عقیدے کی جو بھی بہتر کتاب ہو آپ اس کو پڑھیں، اس کا بھی مطالعہ کریں، تاکہ کم سے کم جو بنیادی عقیدے وہ ہمارے ان کے بارے میں ہماری معلومات بڑھ سکے اور ہم ان کو گہرائی کے ساتھ جان سکیں، سمجھ سکیں۔ کچھ اور کتابیں ہیں جو عمومی انداز کی ہیں، ان کو ہم پڑھیں، مثال کے طور پہ مولانا منظور نعمانی کی ہے قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، اس کو پڑھیے۔ ایسی ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے اسلام کیا ہے، اس میں اسلام کا تعارف کرایا گیا ہے، اس کو پڑھیے۔ اسی طریقے سے ایک بہت اچھی کتاب ہے مولانا یوسف اصلاحی کی آداب زندگی، اس کو ضرور مطالعے میں رکھیں، بہت ہی عمدہ کتاب ہے، بہت بہترین کتاب ہے۔ تو غرض یہ کہ ایک نظام بنائیں، ایک نصاب بنائیں، اور 5-6 کتابیں یا 4 کتابیں ایک اپنا نصاب بنا کر، ٹارگیٹ بنا کر جو ہے طے کریں کہ ہمیں اتنی کتابیں اس مہینے مطالعہ کرنی ہے۔ تو جب یہ مہینہ گزرے تو آپ کو خود سے اندر سے یہ محسوس ہو کہ آپ نے کچھ اسلام کو جانا ہے، اسلام کو سمجھا ہے اور اسلام کو پڑھا ہے۔ دیکھیے اس کو بھی آپ ثواب سمجھ کے کیجیے، ورنہ بہت سے لوگ سوچیں گے بھائی جتنی دیر میں ہم مطالعہ کریں گے اتنی دیر میں ہم ذکر و اذکار کر لیں گے یا قرآن کی تلاوت کر لیں گے تو اس میں زیادہ ثواب ملے گا، نفل پڑھ لیں گے تو اس میں زیادہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ مطالعہ کیجیے تو انشاءاللہ اس میں زیادہ ثواب ملے گا آپ کو، اس لیے کہ علم کا سیکھنا، علم کا حاصل کرنا اور دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس میں نفل عبادتوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بھئی عالم کی فضیلت جو ہے وہ عابد پر زیادہ ہے، ایک عبادت گزار شخص ہے، دوسرا شخص وہ جو علم میں لگا ہوا ہے، علم کی طلب میں لگا ہوا ہے، یا علم کو پہنچانے میں اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں لگا ہوا ہے، تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو ایسے ہی اگر آدمی کے جو اپنا انفرادی عمل ہوتا ہے اس میں ایک طرف وہ عبادت انجام دے رہا ہو، ایک طرف وہ نفل نمازیں پڑھ رہا ہو، ذکر و اذکار کر رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، اور ایک طرف وہ دوسری طرف جو ہے وہ مطالعے میں لگا ہوا ہو، دین سے واقف ہونے کی کوشش کر رہا ہو، تو اس میں زیادہ ثواب ہے اس کو۔ تو اس لیے یہ مت سمجھیے کہ آپ اگر مطالعہ کریں گے، دین سے واقف ہونے کی کوشش کریں گے تو گویا کہ آپ کی عبادتوں کی مقدار گھٹ جائے گی تو آپ کے ثواب میں کمی آ جائے گی، نہیں، آپ کے ثواب میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ تو خلاصہ بس یہی آج کی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں یہ طے کریں کہ انشاءاللہ اس مہینے کو ہم اپنے لیے کارآمد بنائیں گے، اس مہینے کو اپنے لیے مفید بنائیں گے، اس مہینے کو دین کو سمجھنے کا، دین کو جاننے کا ذریعہ بنائیں گے۔ اگر ہم نے ایک مہینہ اس طرح کر لیا اور ایک مہینے میں 4-5 کتابوں کا ہم نے مطالعہ کر لیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ پھر ہمارے اندر ذوق پیدا ہوگا اور شوق پیدا ہوگا، اور پھر ہم مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر اسلام کو سچی طرح، اچھی طرح سمجھنے والے بن جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہماری زندگی میں مزہ آئے گا ایمان کو لے کر، اسلام کو لے کر، انشاءاللہ وہ ایک الگ طرح کا مزہ ہوگا، ایک الگ طرح کی چاشنی ہوگی جو آپ کو اس وقت محسوس ہوگی جب آپ نے اسلام کو خود سے سمجھا ہوگا، اور پھر شکر کا جذبہ اندر سے پیدا ہوگا۔ ابھی تو ہم موروثی مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان چلے آ رہے ہیں، تو ہمیں اسلام اور ایمان کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن جب آپ خود پڑھیں گے، سمجھیں گے گہرائی سے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ جو لوگ پڑھ نہیں سکتے ہیں، بہت سے 2-4 لوگ اس طرح کے ہو سکتے ہیں جو کسی بھی زبان میں نہیں پڑھ سکتے ہوں، تو پھر وہ یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے جو ہے بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو جو وہ ہے سمجھ سکتے ہیں، اور ان میں بہت سی تقریریں، بہت سے لیکچر پڑے ہوئے ہیں، تو کسی کے مشورے سے جو ہے اس میں ایسے لیکچرز کو، ایسی ویڈیوز کو سنیں، انشاءاللہ وہ بھی اسلام سے واقف ہونے کا اچھا ذریعہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو غرض یہ کہ اس مہینے کو اس طرح گزاریے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔